یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ مینا عرفان سے علاقائی خبریں سنیے۔ آج سے 13 ستمبر تک گریٹر نوئیڈا کے انڈیا ایکسپو مارٹ میں سیمیکون انڈیا 2024 کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ آج وزیر اعظم نریندر مودی نے اس کا آغاز کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ توانائی کی تبدیلی اور استحکام اب عالمی مذاکرے کے مرکز میں ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت صاف، شفاف اور گرین ہاؤس بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ سبز توانائی پر اپنے پیرس میں ظاہر کرنے والے عزم کو پورا کرنے والے G20 ممالک میں ہم پہلے تھے۔ یہ عزم 2030 کے ہدف سے 9 سال قبل ہی پورا کر لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ ایک دہائی میں بھارت کی شمسی توانائی کی صلاحیت میں 3000% سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے، لیکن ہم ان کامیابیوں پر آرام یا اطمینان سے نہیں بیٹھے ہیں۔ ہم موجودہ وسائل کو مضبوط کرنے پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گرین ہائیڈروجن عالمی توانائی کے پس منظر میں ایک امید افزا صورت میں ابھر رہی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ کانفرنس بہتری کے لیے تبادلہ خیالات میں مدد کرے گی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ بھی موجود تھے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ اس سہ روزہ انعقاد میں بھارت کی سیمی کنڈکٹر سے متعلق پالیسی اور لائحہ عمل کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ اس میں عالمی سیمی کنڈکٹر کے شعبے میں اعلیٰ قیادت کی حصہ داری دیکھنے کو ملے گی۔ پروگرام کے آغاز سے پہلے وزیر اعظم نے نمائش کا معائنہ بھی کیا۔ آئندہ 15 ستمبر کو وزیر اعظم نریندر مودی وارانسی کینٹ ریلوے اسٹیشن سے چل کر پریاگ راج جانے والی 20 کوچوں سے آراستہ پہلی اسپیشل وندے بھارت ٹرین کو ورچوئل طریقے سے ہری جھنڈی دکھا کر وارانسی کینٹ ریلوے اسٹیشن سے صبح 11 بجے پریاگ راج اسٹیشن کے لیے روانہ کریں گے۔ ایک ضلع ایک میڈیکل کالج کے عزم کو پورا کرنے میں لگی یوگی حکومت کی کوشش رنگ لا رہی ہے۔ یوگی سرکار کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ مرکزی وزارت صحت نے ریاست میں 5 نئے میڈیکل کالج کو منظوری دی ہے، جبکہ کانپور دیہات اور للت پور میں میڈیکل کالج کی سیٹوں کو بڑھا کر 50 سے 100 کر دیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ریاست میں MBBS کی 600 سیٹوں کا اضافہ ہوا ہے۔ اس طرح موجودہ تدریسی سیشن میں 2024-25 میں MBBS نصاب کی کل نئی سیٹوں کی تعداد 1200 پہنچ گئی ہے۔ وزارت صحت نے اوریا، چندولی، گونڈا، لکھیم پور کھیری اور کوشامبی کے میڈیکل کالج کو منظوری دی ہے، جہاں 100 سیٹوں پر MBBS کی اسی سیشن سے پڑھائی شروع ہوگی۔ اتر پردیش پولیس بھرتی بورڈ کے ذریعے سپاہی پولیس پر سیدھی بھرتی 2023 کی 23, 24, 25 اگست اور 30, 31 اگست 2024 کو ہوئے تحریری امتحان کے سبھی 10 میٹنگوں کے سوال نامے اور جوابات بورڈ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کیے جائیں گے۔ اعتراضات 11 ستمبر 2024 سے 19 ستمبر 2024 تک داخل کیے جا سکیں گے۔ پورے برج خطے میں رادھا رانی کا یوم پیدائش عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ آج صبح 4 بجے رادھا رانی کا پنچ امرت سے ابھیشیک کیا گیا۔ اس مرتبہ ملک اور بیرون ملک کے لاکھوں عقیدت مندوں نے اس تقریب میں شرکت کی۔ متھرا کے خاص مندر برسانہ میں رادھا اشٹمی پر ضلع مجسٹریٹ شیلیندر کمار سنگھ، SSP سمیت پولیس افسران اور اہلکار مستعد نظر آئے۔ برسانہ میں تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر اعظم TB سے پاک بھارت مہم کے تحت بدایوں چیریٹیبل بلڈ سینٹر اور بھارتیہ مہیلا بال جن کلیان کمیٹی کے ذریعے 40 TB کے مریضوں کو گود لیا گیا اور انہیں تغذیہ کٹ دیے گئے۔ بلڈ سینٹر کے ڈائریکٹر راہل سنگھ اور شانتنو گپتا نے بتایا کہ TB مریضوں کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے اور ہم مستقبل میں بھی زیادہ سے زیادہ TB مریضوں کو گود لیں گے۔ اس موقع پر ضلع TB افسر ڈاکٹر ونیش کمار نے کہا کہ دق کے مریضوں کی ہر ممکن مدد کی جائے گی اور انہیں بہتر علاج مہیا کرایا جائے گا۔ بجنور میں چیتے نے دہشت پیدا کر رکھی ہے۔ آئے دن اس کے حملے ہو رہے ہیں۔ ضلع کے نورپور ترقیاتی بلاک کے گاؤں مخدوم پور میں کھیتوں میں چیتے کو دیکھ کر دیہی لوگوں نے شور مچایا اور پٹاخوں کو جلا کر اسے کھیت سے بھگایا۔ چیتا بھاگتے ہوئے کھیتوں میں بنے کنویں میں گر گیا، جس سے محکمہ جنگلات کی ٹیم نے نکالا۔ وہیں نگینہ تھانے کے تحت گاؤں ہور نگلا میں پنجرے میں ایک چیتا پھنس گیا، جس کے بعد لوگوں نے راحت کی سانس لی۔
آج الصبح لکھنؤ اور قرب و جوار کے علاقوں میں بارش ہوئی۔ لکھنؤ کے محکمہ موسمیات نے آج ریاست کے زیادہ تر اضلاع میں بارش اور بادل گرجنے کے ساتھ بجلی گرنے کا اندیشہ ظاہر کیا ہے۔ اس دوران کہیں بھاری بارش تو کہیں بہت زیادہ بارش ہونے کے آثار ہیں۔ وہیں 20 سے 30 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے کا بھی امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج 38 اضلاع میں بھاری بارش ہو سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا بلیٹن اب ختم ہوا۔